جب آدمی کے دل میں کسی کی عظمت آتی ہے، اس کا احترام دل میں بیٹھتا ہے، اس کا بڑا ہونا اس کے دل میں بیٹھتا ہے کہ یہ بڑا عظیم الشان آدمی ہے، عظیم المرتبت آدمی ہے، بہت ہی اونچی شان والا آدمی ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت، الفت، انسیت پیدا ہوتی ہے، عظمت آتی ہے، قدر و منزلت آتی ہے، اس کے اونچے مرتبے کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ایسے آدمی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے اور واقعتاً محبت ہوتی ہے تو پھر اس آدمی کو دل سے اطاعت کی توفیق ہوتی ہے، پھر اس کو دل سے اتباع کی توفیق ہوتی ہے۔ اتباع، اطاعت اور تقلید تینوں کے معنی تقریباً ملے جلے ہیں، ذرا ذرا سا بس الفاظ کا فرق ہے، ورنہ سب کے مضمون ملے ہوئے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کسی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، دوسرے مرحلے میں اس کی محبت دل میں آتی ہے، اور جب محبت دل میں آتی ہے تو پھر اطاعت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے ایک دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب تک عظمت دل میں نہ آئے تب تک حقیقی طور پر محبت دل میں نہیں آتی۔ جب کسی کا بڑا ہونا، کسی کا عظیم ہونا آدمی کے دل میں نہ بیٹھے تب تک حقیقی طور پر محبت دل میں نہیں آتی۔ وہ کہنے کے لیے محبت ہوتی ہے اور حقیقت میں نہیں ہوتی ہے، اور حقیقت میں جب محبت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اطاعت کو لے کر آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت تو کسی سے ہو اور آدمی اطاعت کسی اور کی کرے۔ اطاعت کے مطلب کہ اس کی طرح زندگی گزارے، اس کے طریقوں پر چلے۔ محبت تو ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کی زندگی کا کوئی قدم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے دشمنوں کی طرف چل پڑے، اس کی صورت اور اس کی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے دشمنوں کے طریقوں کے مطابق ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اصل میں کہ وہ دل میں عظمت ہی نہیں ہوتی، اور جب عظمت نہیں ہوتی تو محبت نہیں ہوتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر اطاعت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی اطاعت پیدا کرتا ہے زور زبردستی سے، مگر وہ اس طرح ہوتی ہے کہ مٹی کی دیوار کے اوپر آپ ٹائل لگا دیں یا سیمنٹ کا پلستر کر دیں، تو ذرا سی اگر مٹی پر کہیں سے پانی پڑے گا تو وہ دیوار پھولے گی اور سیمنٹ اور ٹائل وہ چھوڑ دیں گی اس کا ساتھ۔ ایسا آدمی اطاعت کرے گا جب تک ماحول ملتا رہے گا تو سنتوں پر چلتا رہے گا، لیکن جب ماحول نہیں ملے گا تو سب کچھ رخصت ہو جائے گا اس سے۔ معلوم ہوا کہ دل میں محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا تھا کہ جس آدمی نے بھی آپ کو تعصب کے چشمے کو اتار کر دیکھا، دشمنی کے چشمے کو اتار کر دیکھا، فطرت کی نگاہوں سے اس طرح دیکھا جس طرح آپ تھے، تو خود بخود اس کے دل میں آپ کی عظمت آئی۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہم نے پڑھی ہوگی، اور کم سے کم مجھ سے تو سب سے زیادہ لوگوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ قصبہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، پڑھنے والوں کا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اس طرف دھیان دے کر کے نہیں پڑھی کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے آخر وہ آپ کے دوست کیسے بن گئے۔ دوست نہیں بنے، وہ ادنا سے خادم، ادنا سے غلام بن گئے۔ ایسے وفا شعار غلام بنے
کہ دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی، یہاں تک کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ یہاں جا کر دکھ ہوتا ہے کہ 12 لوگ تو جڑے تھے مگر ایک بھی پھانسی پر نہ چڑھا، اور ان کو بھیج دیا پھانسی پر چڑھنے کے لیے، ان کے عقیدے کے بقول کوئی دوسرا چلا جاتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ کیسے جڑے، کیسے آپ کے اوپر اپنے آپ کو نشاور کرتے تھے، وہ مسلمان کہیں گے تو تھوڑا عجیب سا لگے گا کہ ان کو تو محبت ہے، اس کے لیے کافروں کے اقوال پڑھو۔ عروہ بن مسعود الثقفی ایمان نہیں لایا، کافر ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کا ترجمان بن کر کے گیا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مجلس کی جس میں 2 اہم واقعے پیش آئے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا تھا، لیکن کسی نے اس کو تلوار کا دستہ مار کے کہا ہاتھ پیچھے رکھو، ناپاک ہاتھ، یہ پاک داڑھی کے ساتھ کیسے لگاتے ہو؟ اگر دوبارہ آئندہ آگے بڑھا ہاتھ تو شاید دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کٹ جائے گا وہیں۔ اس نے پوچھا کون؟ تو وہ لوہے کی خود اوڑے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی، ڈوبے تھے۔ تو کہا کہ تیرا بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ۔ اس نے کہا وہ غدار، تیری چٹیاں میں اب تک بھر رہا ہوں۔ چٹی یہ ہمارا لفظ ہے لیکن ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ اس کے مقابلے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے، کہ تو نے کچھ پنگے کیے تھے، اب تک میں اس کی چٹیاں بھر رہا ہوں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ ناپاک ہاتھ کو پیچھے کر۔ اس نے ایک اور بات کہی تھی یہاں پر کہ دیکھیے صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر صلح نہ ہوئی اور کچھ اور معاملہ ہو گیا کہ جنگ ہو گئی تو آپ کے گرد جو لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر ٹک پائیں گے، یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو اس پر اس نے ایک دوسرا جملہ سنا، بہت سخت لفظ کہہ دیا غصے میں کہ جا تو جس کی پوجا کرتا ہے اس کی شرمگاہ کو چاٹ۔ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ یہ 2 باتیں اس نے ان سے اگلوائیں، وہ سننا چاہتا تھا یہ کیا کہیں گے، اس کو سب معلوم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ واپس گیا اپنی قوم میں، جا کر اس نے تبصرہ کیا۔ اس نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ہم تجھے اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے ہماری خیر خواہی کا کرو گے۔ کہا میری عقل و دانش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تم جہاں دیدہ آدمی ہو، تمہارا تبصرہ پتھر کی لکیر ہوگا، تم ہوا میں بات نہیں کر سکتے ہو۔ کہا میرا مشورہ ہے تم صلح کر لو۔ جنگ لڑی جاتی ہے صرف کمانڈر کی اطاعت پر۔ میں نے جو منظر دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، دنیا کے کسی بادشاہ کا یہ منظر دیکھا جا سکے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا وہ ناک نہیں صاف کرتے ہیں، اور ناک میں سے جو نکلتا ہے اندر سے ریزش، رینج جو نکلتی ہے، تو کیا اس کو کوئی مقدس چیز سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کرتے ہیں، یوں پھینک دیں تو لوگ لڑ پڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے اور اس کو اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ کہا میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں آنکھوں سے۔ وہ وضو کرتے ہیں، ان کے جسم سے لگ کر جو پانی نیچے گرتا ہے لوگ اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپس میں، اور اس پانی کو لے کر کے اپنے جسم سے ملتے ہیں۔ کہا اس قوم سے اگر کوئی لڑ پڑے گا مجھے نہیں لگ سکتا ہے وہ کامیاب ہوگا کبھی۔ حالانکہ وہاں وہ کہہ کر آیا
کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اب یہ تبصرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل کی یہی بات ہے. یہ کافروں کا تبصرہ ہے. بعد میں عروہ کو بھی ایمان نصیب ہوا، لیکن بات کیا ہوئی؟ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئی، اور عظمت کے بعد آپ کی محبت آئی، اور محبت کے بعد بس اطاعت میں سب کچھ قربان کر دیا. وہ عظمت کیوں آئی وہ مجھے عرض کرنا ہے تھوڑا سا. اسی کو قرآن پاک نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر، سارے انسانوں پر وہ ایک الگ ہے نہیں، خاص طور سے ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول بھیجے، فیہم ان کے اندر، من انفسہم انہی میں سے بھیجے. کسی دوسری مخلوق میں ہوتے کتنا بھی بڑا کارنامہ انجام دیتے تو لوگ کہتے کہ یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا اس لیے کہ یہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہے.